آج کی اس ویڈیو میں قارون کا عبرتناک انجام بیان کریں گے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کا نسب یہ ہے کہ قارون بن بزیر بن کاہیز، اور موسیٰ علیہ السلام کا نسب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بن عمران بن کاہیز۔ ابن اسحاق کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا، لیکن اکثر علماء چچا کا لڑکا بتاتے ہیں۔ یہ بہت ہوش آواز تھا، تورات بڑی ہوش احلافی سے پڑھتا، اس لیے اسے لوگ منور کہتے تھے۔ لیکن جس طرح سامری نے منافقت کی، اللہ کا دشمن بھی منافق ہو گیا۔ چونکہ بہت مالدار تھا، اس لیے بھول گیا کہ اللہ کو بھول بیٹھا ہوں۔ قوم میں عام طور پر جس لباس کا دستور تھا، اس نے اس سے بالشت بر نیچا لباس بنوا لیا، جس سے اس کا غرور اور اس کی دولت ظاہر ہونے لگی۔ اس کے پاس اس قدر مال تھا کہ اس خزانے کی کنجیاں اٹھانے پر قوی مردوں کی ایک جماعت مقرر تھی۔ اس کے بہت سے خزانے تھے، ہر خزانے کی کنجی الگ تھی، جو بالشت پر کی تھی، جبکہ یہ کنجیاں اس کی سواری کے ساتھ ہچروں پر لادی جاتی، تو اس کے لیے 60 ہچر مقرر ہوتے۔ واللہ عالم۔ قوم کے بزرگ اور نیک لوگوں اور عالموں نے جب اس کی سرکشی اور تکبر حد سے بڑھتے ہوئے دیکھا، تو اسے نصیحت کی کہ اتنا اکڑ نہ، اس قدر غرور نہ کر، اللہ کا ناشکرا نہ بن، ورنہ اللہ کی محبت سے دور ہو جاؤ گے۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں تیرے پاس ہیں، انہیں اللہ کی رضا مندی کے کاموں میں بھی خرچ کر، تاکہ آخرت میں بھی تیرا حصہ ہو جائے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ تو عیش و عشرت نہ کر، اچھا کھا، اچھا پی، پہن اور جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھا، نکاح سے راحت اٹھا، حلال چیزیں برت، لیکن جہاں اپنا مال حیال رکھ، وہاں مسکینوں کا بھی خیال رکھ، جہاں اپنے نفس کو نہ بھول، وہاں اللہ کے حق کو بھی فراموش نہ کر۔ تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے بال بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، مسکین و غریب کا بھی تیرے مال پر سانجا حق ہے۔ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ سلوک کیا، تو اوروں کے ساتھ سلوک و احسان کر۔ اپنے اس مفسدانہ رویے کو بدل ڈال، اللہ کی محلوق کی ایذا رسانی سے باز آ جا۔ اللہ فسادیوں سے محبت نہیں رکھتا۔ قوم کے علماء کی نصیحتوں کو سن کر قارون نے جو جواب دیا، اس نے کہا، آپ اپنی نصیحتوں کو رہنے دیجیے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے جو دے رکھا ہے، اسی کا مستحق میں تھا۔ میں ایک عقلمند دانا شخص ہوں، میں اسی قابل ہوں، اور اسے بھی اللہ جانتا ہے، اسی لیے مجھے یہ دولت دی۔ قارون ایک دن نہایت قیمتی پوشاک پہن کر، زرق برق عمدہ سواری پر سوار ہو کر اپنے غلاموں کو آگے پیچھے بیش بہا پوشاکیں پہنائے ہوئے بڑے ٹھاٹ سے اتراتا اور اکڑتا ہوا نکلا۔ اس کا یہ ٹھاٹ اور زینت دیکھ کر دینداروں کے منہ میں پانی بھر آیا، اور کہنے لگے، کاش کہ ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے اور بڑی قسمت والا ہے۔ علماء کرام نے ان کی یہ باتیں سن کر انہیں اس خیال سے روکنا چاہا، اور انہیں سمجھانے لگے کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے اپنے ہاں تیار کر رکھا ہے، وہ اس سے کروڑ درجہ بارونق اور دیرپا اور عمدہ ہے۔ قارون کی ہلاکت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہوئی تھی، اور اس سبب میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ ایک سبب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قارون مالون نے ایک فاحشہ عورت کو بہت کچھ مال متاع دے کر اپنے بات پر آمادہ کر لیا کہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل میں کھڑے خطبہ کر رہے ہوں گے، وہ آئے اور آ کر اسے کہے کہ تو وہی ہے جس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا۔ اس عورت نے یہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور اسی وقت نماز کی نیت باندھ لی، اور 2 رکعت نماز ادا کر کے اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے سمندر میں سے راستہ دیا اور تیری قوم کو فارعون کے مظالم سے نجات دی، اور بھی بہت سے احسانات کیے، تو جو سچا واقعہ ہے اسے بیان کر۔ یہ سن کر اس عورت کا رنگ بدل گیا، اور اس نے صحیح واقعہ سب کے سامنے بیان کر دیا، اور اللہ سے استغفار کیا اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سجدے میں گر گئے اور قارون کی سزا چاہی۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ میں نے زمین کو تیرے تابع کر دیا،
آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین سے کہا تو اسے اور اس کے محل کو نگل لے، زمین نے یہی کیا۔ دوسرا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب قارون کی سواری اس تمطراق سے نکلی، سفید قیمتی حچر بیش بہا پوشاکیں پہن کر سوار تھے، اس کے غلام بھی سب کے سب ریشمی لباسوں میں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے۔ بنو اسرائیل کا مجمع تھا، یہ جب وہاں سے نکلا تو سب کی نگاہیں اس پر اور اس کے دھوم دھام پر لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر پوچھا، آج اس طرح کیسے نکلے ہو؟ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ ایک بات اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اور ایک فضیلت مجھے دے رکھی ہے۔ اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس یہ جادو و چشم ہے۔ اگر آپ کو میری فضیلت میں شک ہو تو میں تیار ہوں، آپ اور میں چلیں اور اللہ سے دعا کریں، دیکھ لیجئے اللہ کس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ آپ اس بات پر آمادہ ہو گئے اور اسے لے کر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب پہلے میں دعا کروں یا تو کرتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں میں کروں گا۔ اب اس نے دعا مانگنی شروع کی کہ ختم کر لی لیکن قبول نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں کیجئے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ زمین کو حکم کر کے جو میں کہوں مان لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وحی آئی کہ میں نے زمین کو تیری اطاعت کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر زمین سے فرمایا، اے زمین اسے اور اس کے لوگوں کو پکڑ لے۔ یہ لوگ وہیں اپنے قدموں تک زمین میں دھنس گئے۔ آپ نے فرمایا، اور پکڑ لے۔ یہ اپنے گھٹنوں تک دھنس گئے۔ آپ نے فرمایا، اور پکڑ۔ یہ مونڈوں تک زمین میں دھنس گئے۔ پھر فرمایا، ان کے خزانے اور ان کے مال بھی یہیں لے آ۔ اسی وقت ان کے کل خزانے اور تمام مال آ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ لیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کو ان کے خزانوں سمیت اپنے اندر کر لے۔ اسی وقت یہ سب غارت ہو گئے اور زمین جیسی تھی ویسی ہی ہو گئی۔ مروی ہے کہ 7ویں زمین تک یہ لوگ بے قدرے انسان نیچے کی طرف دھنستے جا رہے ہیں، قیامت تک اسی عذاب میں رہیں گے۔